یسألونک عن الأہلہ، کہ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے چاندوں کے بارے میں۔ اہلہ ہلال کی جمع ہے چاند۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، فرما دیجئے یہ اوقات مقرر ہیں لوگوں کے لیے اور حج کے لیے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اور یہ نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں آؤ ان کی پشت سے، گھروں کی پشت، گھروں کے پیچھے سے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، لیکن نیکی یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور تم آؤ گھروں میں ان کے دروازوں سے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور تم اللہ سے ڈرو۔ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ۔ یسألونک عن الأہلہ، ماقبل کے ساتھ ربط یہ ہے کہ ماقبل میں تذکرہ ہو رہا تھا روزے کا نا، ماقبل میں بات چل رہی تھی رمضان کے روزوں کی فرضیت کا بیان ہوا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام میں، پھر آگے روزوں کا تذکرہ آیا۔ تو اب روزہ چونکہ تب رکھا جاتا ہے جب چاند نظر آئے، جب چاند نظر آئے گا تو معلوم ہوگا رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا، تو روزے کا دار و مدار کس پر ہے؟ چاند پر۔ تو اسی مناسبت سے اب آگے تذکرہ ہے چاند کا۔ یسألونک، صحابہ اکرام آپ سے سوال کرتے ہیں چاند کے بارے میں۔ عنوان لکھیں حکمت اختلاف اہلہ۔ حکمت اختلاف اہلہ، چاند کے اختلاف کی حکمت۔ صحابہ اکرام نے سوال کیا چاند کے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہی مواقیت للناس، کہ یہ اوقات مقررہ کے لیے ہے لوگوں کے لیے اور حج کے لیے۔ مواقیت میقات کی جمع ہے جس کے ذریعے وقت معلوم ہو، جس کے ذریعے وقت معلوم ہو۔ مواقیت کے نیچے حاشیے میں لکھیں ما یعرف بہ الوقت، ما یعرف بہ الوقت، جس کے ذریعے وقت کا علم ہو اسے کہا جاتا ہے میقات۔ تو چونکہ چاند کے ذریعے سے لوگوں کے اوقات مقررہ کا پتہ چلتا ہے نا، اور حج کے وقت کا پتہ چلتا ہے۔ دیکھیں صحابہ نے سوال کیا کہ بھئی یہ چاند چھوٹا بڑا کیوں ہوتا ہے؟ پہلی رات کا چاند بڑا باریک ہے، 14ویں کا چاند عموماً مکمل ہے، پھر آہستہ آہستہ چھوٹا ہو کر باریک ہوتا ہے، مہینے کے آخر میں ختم ہو جاتا ہے۔ تو سوال تھا یہ چاند میں اختلاف کیوں ہوتا ہے، یہ چھوٹا بڑا کیوں ہوتا ہے؟ تو جواب یہ آیا کہ اس میں لوگوں کے لیے وقت مقرر کا تذکرہ ہوتا ہے اور حج کے لیے۔ دیکھیں عموماً انسان اپنے معاملات کو طے چاند کے ساتھ کرتا ہے نا۔ اسلامی اعتبار سے ہماری تاریخ قمری، اور ہم جو چل رہے ہیں اس وقت وہ سورج پر وہ ہے شمسی، یہ جو جنوری فروری مارچ یہ شمسی ہے، اور محرم صفر ربیع الاول ربیع الثانی یہ قمری ہے۔ تو اسلام نے ہمیں تاریخ کون سی دی؟ قمری تاریخ ہمیں دی ہے۔ تو عموماً معاملات طے اس سے ہوتے ہیں نا۔ مثلاً اگر عورت کی عدت ہے 4 مہینے 10 دن، اب وہ طے ہوتی ہے چاند کے ذریعے، 4 مہینے پورے ہو گئے 10 دن۔ عورت کو طلاق دے دی، اس کی عدت 3 مہینے ہے، تو وہ چاند کے ذریعے معلوم ہے۔ ایک آدمی دوسرے سے قرض لیتا ہے، کہتے ہیں میں مہینے کے بعد دوں گا، تو جب مہینہ پورا ہوتا ہے چاند سے پتہ چلتا ہے۔ ایک آدمی کے دوسرے کے ساتھ معاملات ہیں، تو یہ چاند کا اختلاف کس وجہ سے؟ لوگوں کے وقت مقررہ کے لیے، لوگوں نے جو وقت مقرر رکھا ہوتا ہے فلاں وقت میں آپ کا قرضہ دوں گا، آپ کے ساتھ معاملہ کروں گا، ان سب کی تعیین کس سے ہوتی ہے؟ چاند سے۔ دیکھیں اگر یہ تاریخ نہ ہوتی نا تو معاملات تو طے نہ ہوتے، پھر کیسے پتہ چلتا؟ وہ بولتا بھائی میں آپ کو پیسے دے دوں گا، بھائی تو کب دے گا؟ اب وہ اگلے دن پھر دستک دیتا، کہتا بھائی دے دوں گا، پھر اگلے دن آتا، تو جھگڑے ہوتے ہیں۔ اس لیے تاریخ کے ذریعے طے ہو جاتا ہے فلاں سال فلاں مہینے فلاں دن آپ کی رقم دوں گا، تو اب نظام نہیں ہوتا۔ تو اس لیے قرآن نے کہا یہ چاند میں اختلاف کس وجہ سے ہے؟ یہ مواقیت للناس، کہ یہ لوگوں کے اوقات مقررہ کے لیے ہے اور حج کے لیے۔ دیکھیں حج کا پتہ کس سے چلتا ہے؟ چاند سے، کیونکہ حج جو ادا ہوتا ہے اب وہ ذی الحجہ کے مہینے میں 8 9 10 11 12 ذی الحجہ کو، تو اب اسلامی تاریخ ہے اس سے پتہ چلتا ہے ان ایام میں۔ اگر یہ چاند کا اختلاف نہ ہوتا، چاند نہ ہوتا تو حج کی عبادت ادا نہ کی جا سکتی، روزے نہ ہوتے، تو سب کا دار و مدار
چاند پر ہے۔ تو گویا صحابہ نے سوال حکمت کے بارے میں ہی کیا تھا۔ علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ، بعض اہل علم کہتے ہیں کہ صحابہ نے سوال تو کیا چاند چھوٹا بڑا کیوں ہوتا ہے، باریکیاں جیسے آپ پڑھو گے مختصر میں، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جواب وہ نہیں دیے کیونکہ اس کا سمجھنا مشکل تھا، وہ فلسفے کی باتیں تھیں، فلکیات کی باتیں تھیں۔ چاند اس لیے چھوٹا ہوتا ہے کہ سورج سے دور ہوتا ہے، قریب ہوتا ہے، زمین کی گردش ہوتی ہے، یہ باتیں سمجھنا مشکل تھی، اس لیے اللہ نے وہ جواب نہیں دیا۔ اللہ نے وہ جواب دیا جو حکمت اور فائدہ، اور فائدہ کہ چاند چھوٹا بڑا کیوں ہوتا ہے، تو فائدہ یہ کہ تاکہ انسان کو اپنے معاملات کا اور حج کا پتہ چلے۔ یہ بات علامہ تفتزانی نے کی ہے، لیکن یہ بات درست نہیں۔ صحابہ نے یہ نہیں پوچھا کہ چاند کیوں چھوٹا بڑا ہو رہا ہے، فلکیات کی باتیں، ریاضیات پوچھیں۔ صحابہ نے بھی سوال حکمت ہی کا کیا تھا اور اللہ نے بھی جواب حکمت ہی کا دیا۔ صحابہ نے یہ کوئی فلکیات کی باتیں نہیں کی، انہوں نے بھی یہ کیا کہ چاند کے چھوٹے بڑے ہونے میں حکمت کیا ہے، تو اللہ نے جواب دیے اس میں لوگوں کے لیے اوقات مقررہ ہیں اور حج کے لیے۔ دیکھیں حج بھی اس میں داخل تھا مواقیت میں، کیونکہ وہ بھی وقت مقرر پر ہوتا ہے، لیکن الگ سے ذکر کیا، یہ تخصیص بعد تعمیم ہے۔ اور حج کی فضیلت کا خاص طور پہ بیان کرنا اور اس کی اہمیت بتانا، چونکہ روزے کا تذکرہ پہلے ہو چکا تھا، آگے حج کا تذکرہ آنے والا تھا، تو اس کے لیے تمہیداً پہلے سے حج کا ذکر کر دیا۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ، اور یہ نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں آؤ، مِن ظُهُورِهَا، ان کی پشت سے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ، لیکن نیکی یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو۔ یہاں سے عنوان ہے رسم جاہلیت کی تردید، رسم جاہلیت کی تردید۔ جاہلیت میں ایک رسم یہ تھی کہ اگر ایک آدمی احرام باندھ لیتا اور اس کو دوبارہ گھر واپس آنا پڑتا تو وہ گھر کے دروازے سے نہیں آتا تھا۔ جاہلیت میں لوگ کہتے تھے اب گھر کی پشت سے چڑھ کر آؤ، گھر کے مین دروازے سے نہیں آؤ، اب جو گھر کے پیچھے دیوار ہے اس دیوار پہ چڑھو، وہاں سے چھلانگ لگا کر آؤ۔ آگے دروازے سے جب آؤ گے جب تم نے حج کر دیا، احرام کھول دیا، احرام جب تک کھولا نہیں تو مرکزی دروازے سے آنا ٹھیک نہیں ہے، اگر اس سے پہلے آؤ گے تو پیچھے سے آؤ۔ تو شریعت نے اس کی تردید کر دی اور یہ بتایا کہ یہ کوئی نیکی کی بات نہیں ہے۔ یہ لوگ اس کو بڑی نیکی سمجھتے تھے نا، کہ اگر دروازے سے آ گئے بہت بڑا گناہ کر دیا، اوہ احرام تو نے باندھا دروازے سے آ گیا، پیچھے سے آنا چاہیے تھا۔ تو قرآن تردید کر رہا ہے یہ کوئی نیکی کی بات نہیں ہے۔ نیکی کس چیز کا نام ہے؟ وہ تقوی کا نام ہے۔ اس سے ایک بات ہمیں یہ معلوم ہوئی، جن چیزوں کو انسان خود دین بناتا ہے وہ دین نہیں ہوتی۔ بس اوقات ایک چیز مباح ہوتی ہے اور انسان اس کو خود اپنے اوپر لاگو کر لے گا، دین بنائے گا، تو وہ بدعت ہوگی، وہ رسم ہوگی، اس پر عمل نہیں ہے۔ یہ انہوں نے خود دین بنایا کہ آگے سے نہ آؤ پیچھے سے آؤ، یہ رسم تھی، تو اللہ نے اس کی تردید کر دی۔ معلوم ہوا بدعات کی تردید کرنا، رسم و رواج کی نکیر کرنا، یہ اللہ کی سنت ہے۔ صرف 6 نمبروں پر پوری زندگی نہیں گزارنی، اس کے علاوہ بھی یہ سارا دین بیان کرنا ہے، لوگوں کو بتانا ہے یہ نہی عن المنکر ہے، اس کام سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو بہرحال وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ، یہ نیکی نہیں ہے کہ تم آؤ گھروں میں ان کی پشت کی جانب سے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ، لیکن نیکی یہ ہے کہ مَنِ اتَّقَىٰ، یہ بر بمانے البار کے ہیں، لیکن نیکوکار وہ شخص ہے، نیکوکار البار اس میں فاعل، نیکوکار وہ شخص ہے، مَنِ اتَّقَىٰ، جو تقوی اختیار کرے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور چاہیے کہ تم لوگ آ جاؤ اپنے گھروں میں اپنے دروازوں سے۔ اس سے معلوم ہوا جو جس چیز کے لیے بنا ہوتا ہے وہیں سے آنا چاہیے، دروازہ آنے کا راستہ ہے، وہیں سے گھر میں داخل ہونا چاہیے۔ جو چیز جس کے لیے بنائی گئی ہوتی ہے اس کو اسی میں استعمال کرنا چاہیے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور تم تقوی اختیار کرو تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی کامیابی کا دار و مدار اس پر نہیں ہے، کامیابی کا دار و مدار گناہوں سے بچنے پر ہے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جہاد کا تذکرہ پہلی مرتبہ، جہاد کا تذکرہ پہلی مرتبہ۔ دیکھیں ابھی تک تو بات کس کی چل رہی تھی؟ انفاق کی، اب یہاں سے آگے انہوں نے بات شروع ہو رہی ہے جہاد کی۔ قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، اور تم لڑو اللہ کے راستے میں ان سے جو تم سے لڑیں۔
جو تم سے لڑے تم ان سے بھی لڑو، ولا تعتدوا اور تم زیادتی نہ کرو، یقیناً اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وقاتلو سے اب دیکھیں یہاں پر حج کی مناسبت سے عمرۃ القضاء کا ذکر ہے، ماقبل سے ربط کیا ہے، ماقبل میں حج کی بات ہوئی تو اب یہاں ذکر کیا ہے عمرۃ القضاء، تو حج اور عمرے میں مناسبت ہے نا، تو یہ عمرۃ القضاء کا تذکرہ ہے اس آیت میں اور آنے والی آیات میں۔ ان آیات کا شان نزول یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری میں حدیبیہ کی جو صلح حدیبیہ ہوئی ہے سن 6 ہجری میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ عمرے کے لیے گئے، لیکن مشرکین نے آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیا، انہوں نے کہا اس سال عمرہ نہیں کرو گے، آئندہ سال آنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام اتار دیا، جانور ذبح کر دیے، آئندہ سال آ کر آپ نے عمرہ کیا سن 7 ہجری میں، اسے کہتے ہیں عمرۃ القضاء۔ آئندہ سال جو آپ نے عمرے کے لیے آئے اسے کہتے ہیں عمرۃ القضاء۔ اب چونکہ حدود حرم میں لڑنا منع ہے نا، اور اسی طرح اشہر حرم یہ جو 4 مہینے تھے ان میں بھی لڑنا منع تھا، ذی قعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، محرم ہے، رجب ہے، ان 4 مہینوں میں لڑنا منع تھا۔ تو اب جب صحابہ اگلے سال عمرۃ القضاء کے لیے جا رہے تھے تو ان کے دلوں میں یہ خیال تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مشرک ہم سے لڑیں، ابھی تو فتح مکہ نہیں ہوا تھا، فتح مکہ تو اس کے اگلے سال ہوئے سن 8 ہجری میں، تو اس سے پہلے مکہ پر کون قابض تھے؟ مشرکین۔ تو اس لیے صحابہ کے دل میں یہ بات آئی کہیں ایسا نہ ہو وہ لوگ ہم سے لڑیں، تو ہم تو آگے سے نہیں لڑ سکیں گے، حدود حرم ہے، اشہر حرم ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل کی کہ تم جاؤ عمرہ کرو، تم نہ لڑو، تم پہل نہ کرو، لیکن اگر وہ تم سے لڑیں تو تم نے پھر صبر بھی نہیں کرنا، مقابلہ کرنا۔ اگر وہ تم سے لڑنے میں پہل کریں پھر تم ان سے لڑو اور انہیں مارو، لیکن خود تم لڑنے میں پہل نہ کرنا، اس لیے کہ تم حدود حرم میں ہو اور یہ اشہر حرم میں لڑنا اس وقت منع تھا۔ تو یہ اللہ فرما رہا ہے وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور تم لڑو اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے الذین یقاتلونکم جو تم سے لڑیں، ولا تعتدوا اور زیادتی نہ کرو۔ عبارت لکھو ولا تعتدوا بقتل النساء والصبیان، ولا تعتدوا بقتل النساء والصبیان، تم زیادتی نہ کرو، اس کا مطلب کیا ہے کہ تم عورتوں کو قتل نہ کرو اور بچوں کو قتل نہ کرو، کیونکہ ان کا قتل زیادتی ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی آدمی انہی سے لڑے جو لڑنے کے لیے آئے ہیں، اب جو عورتیں گھروں میں جو بچے ان سے نہیں لڑنا۔ تو دیکھیں اسلام میں کتنا عدل ہے، اعتدال ہے، کہ جو لڑنے نہیں آ رہا اسے مارنا جائز نہیں ہے، جو ہتھیار ڈال دے اسے مارنا بھی جائز نہیں ہے، اسلام میں اتنا عدل اور انصاف ہے۔ لیکن ان کے ہاں کفار میں ابھی دیکھیں اسرائیل نے بمباری کی، کتنے مسلمان بچیاں بچے عورتیں شہید ہو گئے، کتنی مساجد کو انہوں نے گرا دیا، افغانستان میں بھی عراق میں بھی۔ یعنی اسلام تو ان کی عبادت گاہوں کو بھی بچا رہا ہے، اور جو ہتھیار ڈالے ان کی بھی حفاظت، شیخ فانی کی حفاظت، بچوں کی حفاظت، عورتوں کی حفاظت، پھر بھی کہتے ہیں اسلام میں دہشت گردی۔ تو اسلام نے تو اتنے حقوق دیے ہیں، اور یہاں تک یہ جملہ فرما دیا کہ جو انہیں قتل کرے گا تو وہ حد سے تجاوز کرے گا، وہ اللہ کو پسند نہیں۔ وَاقْتُلُوهُمْ اور تم ان کو قتل کرو۔ اس کے بعد عبارت لکھیں وَاقْتُلُوهُمْ کے بعد الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، تم ان سے لڑو، الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وہ جو تم سے لڑیں، تم ان سے لڑو جو تم سے لڑیں، حیث ثقفتموہم جہاں بھی تم پاؤ ان کو، جہاں تم پاؤ ان کو ان سے لڑو، وَأَخْرِجُوهُمْ اور تم نکال دو ان کو، من حیث اخرجوکم جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے۔ صحابہ کو مکہ سے نکالا تھا نا، ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے، تو اللہ نے کہا اگر وہ لڑیں تو تم بھی ان سے لڑو، اور تم بھی ان کو وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، تمہیں انہوں نے مجبور کیا ہجرت کرنے پر، اگر وہ لڑیں تو تم نے بھی صبر نہیں کرنا، پھر مقابلہ کرنا ہے۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ اور فتنہ تو قتل سے بڑھ کر ہے۔ اب فتنے سے مراد نمبر 1 شرک ہے۔ فتنے سے مراد کیا ہے؟ فتنے سے مراد ہے شرک،
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ لوگ تو قتل سے تو کہتے ہیں جی لڑو نہیں، حرم میں حدود حرم کے اندر نافرمانی ہوگی، لیکن یہ لوگ تو خود شرک کر رہے ہیں، حرم کے اندر انہوں نے 360 بت رکھے ہوئے، اور یہ تو لڑنے سے بڑا گناہ ہے، شرک جو ہے یہ قتل سے بڑھ کر ہے۔ یہ نمبر 2، فتنے سے مراد ظلم و تشدد، یہ ظلم و تشدد کرنا، مارنا پیٹنا، یہ قتل سے بڑھ کر ہے۔ یہاں پر جو لفظ حیث آیا ہے، من حیث، یا تو یہ حیث تشبیہ کے لیے ہے یا حیث تعلیلیہ ہے، تو لکھیں حیث یا تشبیہ کے لیے ہے یا تعلیل کے لیے۔ تو اگر حیث تشبیہ ہو تو معنی ہوگا تم نکال دو ان کو جیسے انہوں نے تمہیں نکالا، تم انہیں نکالو جیسے انہوں نے تمہیں نکالا۔ اور اگر تعلیلیہ ہو تو علت، اخرجوہم، تم انہیں نکالو اس وجہ سے کہ انہوں نے تمہیں نکالا، اس وجہ سے کہ انہوں نے تمہیں نکالا۔ تو حیث میں دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور تم ان سے نہ لڑو مسجد حرام کے پاس، یہاں تک کہ یقاتلوکم فی، یہاں تک کہ وہ تم سے لڑیں، یعنی جب تک وہ پہل نہ کریں تو تم پہل نہ کرو۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، پس اگر وہ تم سے لڑیں تو تم بھی ان سے لڑو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور اسی طرح بدلہ ہے کافروں کا، یعنی اگر وہ لڑتے ہیں تو یہ کافر ہیں، اور کفر کا پھر بدلہ یہ ہے کہ اسے قتل کیا جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پس اگر وہ باز آ جائیں، پس اگر وہ باز آ جائیں، نیچے لکھیں اسلموا، اسلام لے آئیں۔ باز آنا یعنی وہ لوگ مقابلے کے لیے آئے، لیکن اب اگر ان میں سے کوئی باز آ جائے، ایمان لے آئے، مسلمان ہو جائے، تو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یقیناً اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے، یعنی اس وقت ان کا ایمان معتبر ہوگا۔ اگر حالت جنگ میں یا اسلحے کو دیکھ کر، تمہیں دیکھ کر یہ مسلمان ہو جائیں تو انہیں قتل نہ کرنا، اور ان کے جو گناہ ماضی میں ہو گئے تو وہ معافی مانگیں گے تو اللہ ان گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ویسے بھی اسلام سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، الاسلام یہدم ما کان قبلہ۔ وقاتلوہم، اور تم ان سے لڑو، حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ ہو، فتنے کے نیچے شرک، لڑو یہاں تک کہ شرک باقی نہ ہو، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین سارا کا سارا ہو جائے اللہ کا، دین مکمل صرف اللہ کے لیے ہو جائے، یعنی اس میں غیر اللہ شریک نہ ہو، دین اللہ کے لیے ہو جائے یعنی غیر اللہ شریک نہ ہو، کسی غیر کی عبادت نہ ہو، غیر کے سامنے سجدہ نہ ہو، صرف اللہ کے لیے ہو۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پس اگر وہ باز آ جائیں، وہی ایمان لے آئیں، قتال سے باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، زیادتی تو نہیں ہوتی مگر ظالموں پر، زیادتی نہیں ہوتی مگر ناانصافوں پر، ظالمین ناانصاف، یعنی آدمی انہیں قتل کرتا ہے جو ناانصاف ہوتا ہے، ظالم ہوتا ہے، تو جب وہ باز آ جائیں تو پھر ان سے مقابلہ کرنا، ان سے لڑنا، یہ زیادتی ہوگا، اور زیادتی ظالم کے علاوہ کے ساتھ درست نہیں۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے ہے۔ الشہر الحرام، حرمت والا مہینہ، بالشہر الحرام، حرمت والے مہینے کے بدلے ہے۔ ترجمہ سمجھ آ رہا ہے؟ حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے ہے۔ والحرمات قصاص، اور سب حرمتیں بدلے کی چیزیں ہیں، سب حرمتیں بدلے کی چیزیں ہیں۔ الشہر الحرام، حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے ہے، اور سب حرمتیں بدلے کی چیزیں ہیں۔ دیکھیں یہاں مطلب یہ ہے کہ مہینے کی حرمت جو ہے نا کہ وہ تم سے نہیں لڑیں، اگر وہ مہینے کی حرمت کا لحاظ کریں گے تو تم بھی نہیں لڑنا، مہینے کی حرمت حرمت کے بدلے، اگر وہ تم سے نہ لڑیں کہ اشہر حرم ہے، تم بھی نہ لڑنا، ان کے دل میں اگر مہینے کا احترام ہے تمہارے دل میں بھی احترام ہو۔ والحرمات قصاص، سب حرمتیں بدلے کی چیزیں ہوتی ہیں، یعنی اگر وہ اس مہینے کا احترام کریں، تم سے نہ لڑیں، تم بھی احترام کرو، نہ لڑو، لیکن اگر وہ ان حرمتوں کا احترام نہیں کرتے، وہ ان حدود حرم میں لڑ رہے ہیں، ان مہینوں میں لڑ رہے ہیں، تو تم بھی لڑو، اب تم ان کا احترام نہ کرو۔ یہ مفہوم ہے اس کا۔
अश्शारुल हराम हुर्मत का महीना हुर्मत के महीने के बदले है, यानी हुर्मत तब होती है जब दूसरा भी उस हुर्मत का लिहाज रखे। अब एक आदमी दूसरे का अदब और एहतराम करे, ये बड़ा है बुज़ुर्ग है और वो आगे से उसको गालियाँ सुनाए, ये हज़रत हज़रत करें और वो आगे शुरू हो जाए, तो जब एक आदमी हुर्मत का लिहाज नहीं करता तो दूसरा भी एक हद तक सब्र करता है, आखिर फिर मुकाबला होता है। तो ये एक लफ्ज़ है वल हुर्मत व क़िसास, सब हुर्मतें बदले की चीज़ें हैं। क़िसास से पहले लफ्ज़ ज़ातु, वल हुर्मतु ज़ातु क़िसास, वल हुर्मतु ज़ातु क़िसास, कि सब हुर्मतें बदले की चीज़ें हैं। लफ्ज़ अश्शहर से पहले लफ्ज़ हुर्मत माज़ूफ़ है, हुर्मत शहरिल हराम, शहर हराम की हुर्मत इज़्ज़त शहर हराम के बदले में, यानी जो अशहुर हराम की इज़्ज़त करेगा तो बदले में उसकी भी इज़्ज़त होगी। फ़मन अतदा अलैकुम, बस जो ज़्यादती करे तुम में से, फ़अतदू अलैहि, बस जो ज़्यादती करे तुम पर, जो ज़्यादती करे तुम पर तो फ़अतदू अलैहि, तुम भी ज़्यादती करो उस पर, बिमिस्ल मा अतदा अलैकुम, उतने ही मिसल जितना उसने ज़्यादती की है तुम पर। फ़मन अतदा, जो ज़्यादती करे अलैकुम तुम पर, फ़अतदू अलैहि, तुम भी ज़्यादती करो उस पर, मिसल उसके जो उसने ज़्यादती की है तुम पर। जो ज़्यादती करें यानी मतलब ये है कि अगर वो तुमसे लड़े, देखो लड़ने को ज़्यादती से ताबीर किया कि अशहुर हुरुम में, हुदूद हरम में लड़ना ये ज़्यादती है, तो अगर वो लोग इसका पास नहीं रखते और वो तुम पर ज़्यादती करते हैं तो तुम भी फिर क्या करो, ज़्यादती करो। अब ये जो मुकाबले में कहा ना फ़अतदू, तुम भी ज़्यादती करो, ये मुशाकलतन का है, क्योंकि मुकाबले में लड़ना ज़्यादती नहीं है, वो तो दिफा है, इसलिए नीचे लिखेंगे मुशाकलतन। ये फ़अतदू का लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ है ये मुशाकलतन इस्तेमाल हुआ है, यहाँ दिफा में जो लड़ रहा है वो ज़्यादती नहीं कर रहा, वो तो अपना दिफा कर रहा है। लेकिन आगे कुरान का कानून अदल देखें, बेमिस्ल मा अतदा, इतनी ज़्यादती करना, इतना बदला लेना जितना उन्होंने तुम पर किया, यानी देखें वहाँ पर भी हद से आगे नहीं बढ़ना, इतना करना है जितना उन्होंने तुम पे जुल्म किया, इतनी तुम उनसे बदला लेना, ज़्यादती करना, इससे ज़्यादा नहीं करना। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरना, अगर तुमने ज़्यादती कर दी, उनको ज़्यादा तकलीफ़ दी, क़त्ल आम किया, तो अल्लाह से डरना, यानी अगर वो लड़ना नहीं चाह रहे, वो लड़ना नहीं चाहते, तुम्हारा लिहाज रखते हैं, तो तुम उनसे लड़ोगे नहीं, हुदूद हरम का और महीनों का लिहाज रखोगे। और जान लो अन्नल्लाह मअल मुत्तक़ीन, यकीनन अल्लाह परहेज़गारों के साथ। तो अल्लाह की माइयत किससे मिलती है? पहले बात गुजरी साबिरीन को, अल्लाह साबिरीन के साथ है, और यहाँ बात आई अल्लाह मुत्तक़ीन के साथ है। साथ होने से मुराद अल्लाह की मदद और नुसरत, अल्लाह का जिस्म नहीं है माज़ अल्लाह के अल्लाह का जिस्म साथ हो, मुराद अल्लाह की मदद और नुसरत। इसलिए जो आदमी मुत्तक़ी होता है हर मौके पर अल्लाह उसकी मदद फरमाता है, और जो फ़िस्क़ व फ़ुजूर में ज़िंदगी गुजारता है तो हमा वक्त परेशान रहता है। व अनफ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाह, इन्फ़ाक़ का ज़िक्र पहली बार, पहले क़िताल का ज़िक्र था पहली बार, अब इन्फ़ाक़ का ज़िक्र है पहली मरतबा। माक़बल के साथ रबत ये है, पहले जिहाद का तज़किरा था, अब जिहाद के लिए ज़रूरत होती है माल की, यानी असलहा ख़रीदना पड़ता है, तो लिहाजा अब हुक्म दिया कि तुम माल अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करो। व अनफ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाह, और तुम ख़र्च करो अल्लाह के रास्ते में। वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इला तहलुका, और तुम मत डालो अपने हाथों को हलाकत में। लुग़वी तर्जुमा है तुम मत डालो अपने हाथों को हलाकत में। बेअयदी के नीचे लिखोगे अनफुसकुम, मक़सूदी तर्जुमा है वला तुल्क़ू अनफुसकुम इला तहलुका, तो मत डालो अपनी जानों को हलाकत में, तो मत डालो अपनी जानों को हलाकत में। देखिए यहाँ अब माक़बल से क्या ताल्लुक़ बना, अल्लाह ने कहा कि तुम माल को ख़र्च करो, और आगे जुमला कहा तुम अपनी जानों को हलाकत में मत डालो, तो इसका इसके साथ क्या जोड़ है? जोड़ ये है कि अगर इंसान माल खर्च नहीं करेगा जिहाद में तो दुश्मन मजबूत होगा, जब दुश्मन मजबूत होगा तो वो हमला करेगा, तो वो तुम्हें कत्ल करेगा। तो अपने आप को कत्ल से बचाना है तो जिहाद में माल खर्च करो, समझ रहे हो? जिहाद में माल खर्च करो और अपने आप को हलाकत में न डालो। क्या मतलब कि अगर तुम जिहाद में माल खर्च नहीं करोगे
تو دشمن مضبوط ہوگا۔ جہاد میں مال نہیں خرچ کرو گے تو دشمن مضبوط ہو کر تم پر حملہ کرے گا، جب حملہ کرے گا تو دشمن تمہیں ہلاک کر دے گا۔ تو تم نے اپنے آپ کو ہلاکت میں کیوں ڈالا؟ تم نے جہاد میں مال نہیں خرچ کیا۔ اگر تم مال خرچ کرتے، اپنا دفاع کرتے، تو دشمن کبھی تمہیں قتل نہ کرتا۔ تو ولا تلقوا، اب یہاں پر لفظ عید ذکر کیا، مراد انفس ہے، ذکر الجز ارادت الکل، مجاز مرسل ہے۔ عید کا کیوں ذکر کیا؟ پاؤں کا ذکر کیوں نہیں کیا، باقی جسم کا؟ کیونکہ ہاتھ جو ہے نا یہ سب سے اہم آلہ ہے اپنے دفاع کا، انسان کے اپنے دفاع کا، اپنے کمانے کا سب سے اہم آلہ دنیا میں وہ کیا ہے؟ ہاتھ ہے۔ تو اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی اپنے ہاتھوں سے اللہ کے نام پہ خرچ کرو، ورنہ یہ وقت آئے گا اگر ان ہاتھوں سے خرچ نہیں کیا تو ہاتھ نہیں جائیں گے، انفس پوری جان جائے گی۔ وَأَحْسِنُوا، اور نیک اعمال کرتے رہو۔ یہ نہیں کہ میں نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا بس اب میں بڑا متقی ہو گیا، بخشا بخشایا ہو گیا، اب نیکیوں کی ضرورت نہیں، جنت میں میرے محل تعمیر ہو گئے، ایسا نہیں۔ تو خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ وَأَحْسِنُوا، اور نیک اعمال بھی کرو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے۔ تو اللہ کو پسند ہے محسنین، نیکی کی زندگی گزارنے والے۔ معلوم ہوا اگر کوئی چاہے اللہ مجھے پسند کرے، اپنی زندگی میں نیک اعمال لے کر آئے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، دوسرا امور مصلح یعنی حج اور عمرے کا ذکر۔ دیکھیں پہلا امر مصلح تھا روزے کا ذکر، پہلا گزرا تھا نا امر مصلح، اصلاح کے لیے روزے کا تذکرہ۔ اب دوسرا امر مصلح کیا ہے؟ حج اور عمرے کا ذکر، کہ تم پورا کرو حج اور عمرے کو اللہ کے لیے، اتمو، مکمل کرو۔ یہ اشارہ اس طرف ہے، عموماً اس وقت مشرکین حج عمرہ تو کر لیتے لیکن اس کی تکمیل نہ کرتے، ادھورا کر لیتے، آدھا کر کے چھوڑ دیتے، یا نمبر دو اس طرح ادا نہ کرتے حج عمرہ جس طرح کرنے کا حکم تھا۔ اب جیسے حکم تھا کہ بھئی تم اس طرح عمرہ کرو، اس طرح حج کرو، فلاں جگہ ٹھہرو، تو جس طرح بتایا تھا شارع نے اس طرح نہیں کرتے تھے تو یہ نامکمل ہے۔ کام مکمل تب ہوتا ہے عبادت جب شارع کے طریقے کے مطابق ہو۔ اگر شارع کے طریقے کے مطابق کوئی نہیں کر رہا تو وہ کام مکمل نہیں ہوگا، تو اشارہ ہے مکمل کرو۔ اسی سے ایک استنباط یہ بھی ہے، احناف کہتے ہیں جب کوئی آدمی عبادت شروع کر دے اسے مکمل کرنا لازم ہے۔ نفلی روزہ، نفلی نوافل شروع کر دیے، اگر توڑ دے گا تو ہمارے احناف کے ہاں اس پر قضا لازم ہے نا، شوافی کے ہاں لازم نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں پہلے اس پر لازم نہیں تھا لیکن شروع کرنے کے بعد اب اس پر لازم ہو چکا ہے، تو جب اس نے شروع کر دیا اب اس عبادت کو مکمل کریں۔ اور عبادت کی تکمیل کا حکم قرآن نے دیا کہ جب بھی انسان کسی عبادت کا آغاز کرے تو اس عبادت کو مکمل کرے۔ حج اس پہ فرض ہے جو صاحب حیثیت ہے، اور عمرہ کرنا سنت مؤکد ہے۔ تو سنت عمل ہے، اگر انسان کی وسعت ہو وہاں پہنچنے کی تو عمرہ کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک حج کیا اور آپ نے 4 عمرے کیے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پس اگر تم روک دیے جاؤ، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پس جو تمہارے لیے آسان ہو ہدی کے جانور میں سے، جو تمہارے لیے آسان ہو ہدی کے جانور میں سے۔ فَمَا اسْتَيْسَرَ کے نیچے حکم احصار کا حکم، کہ اگر تم روک دیے گئے جو تمہارے لیے ہدی کا جانور آسان ہو تو کیا کرو؟ آگے آ رہا ہے اس کو آگے بھیج دو۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، تم نہ منڈاؤ اپنے سر، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، یہاں تک کہ ہدی کا جانور پہنچ جائے اپنے مقام پر، اپنے ٹھکانے پر۔ ہدی کا جانور پہنچ جائے اپنے ٹھکانے، بریکٹ میں حدود حرم، اپنے ٹھکانے پر یعنی حدود حرم میں پہنچ جائے۔ لغوی معنی محلہ کا ہے حلال ہونے کی جگہ، کہ تم اپنے سروں کو نہ منڈاؤ یہاں تک کہ وہ ہدی کا جانور پہنچ جائے اپنے حلال ہونے کی جگہ۔ تو اس کے حلال ہونے کی جگہ کون سی ہے؟ اس کے حلال ہونے کی جو جگہ ہے حدود حرم میں، ایک جگہ ہے نا مینا میں، خاص مقام ہے جہاں جانور ذبح کیے جاتے ہیں، جب یہ جانور وہاں پہنچ جائے پھر تم حلال ہوگے۔ دیکھیے یہ حکم یہ بیان ہو رہا ہے فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ سے،
کہ اگر ایک آدمی احرام باندھ کے نکلا حج کے لیے مثلاً، اب راستے میں دشمن نے روک دیا، پہلے تو سفر ہوتے تھے زمینی، قافلوں کو دشمن روک دیتے، یا کہیں درندے کھڑے ہو گئے، آگے جانے کا راستہ نہیں ہے، بادشاہ وقت نے روک دیا، تو اگر ایک آدمی احرام باندھ لیا اور کسی نے اس کو روک دیا تو اب وہ کیا کرے؟ اب اس نے تو حج نہیں کیا، تو کہا اگر تمہیں روک دیا گیا تو اگر تمہارے لیے آسان ہو ہدی کا جانور تو تم اس کو بھیج دو، یعنی ہدی کا جانور اس جگہ تک بھیجو جس جگہ جا کر اسے ذبح کیا جاتا ہے، جب وہاں وہ ذبح ہو جائے گا تم ادھر حلال ہو جاؤ گے، جیسے وہ ذبح ہوگا مثلاً 10 ذی الحجہ کو ذبح ہو گیا تو ادھر تم اپنا احرام کھول دینا۔ لیکن آج کے دور میں تو ایسا نہیں ہو سکتا، جانور تو اب آدمی اپنے جہاز میں اپنے ساتھ بکری اور دمبے کو نہیں لے جا سکتا، تو اب وہاں یہ ہے کہ اگر یہاں اسے روک دیا گیا، اس نے احرام باندھ دیا تو دوسرے کو اطلاع دے دے، مثلاً وہاں کوئی موجود ہو اس کو اطلاع دے دے کہ تم میری جگہ فلاں جگہ پر فلاں دن جانور ذبح کر دو، وہ وہاں اگر جانور ذبح کر دے گا تو یہاں یہ حلال ہو جائے۔ تو یہ تب ہوتا ہے جب آدمی نے احرام باندھ دیا، اگر نہیں باندھا کوئی رکاوٹ پیش آئی پھر تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اس لیے لفظ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تم روک دیے جاؤ، معلوم ہوتا ہے کہ انسان خود رکتا نہیں ہے، جب حج کا ارادہ کر لیتا ہے احرام باندھتا ہے پھر وہ رکتا نہیں ہے، اس کو روکا جاتا ہے۔ اب روکنے والی دو چیزیں، یا انسان یا درندے، یا اس دور میں درندے ہوتے راستوں میں آ جاتے ہیں، یا ڈاکو روک دیتے، یا کبھی بادشاہ روک دے۔ تو فَمَسْتَيْسَرَ، پس جو آسان ہو تمہارے لیے ہدی کے جانور میں سے، اور تم اپنے سروں کو نہ منڈاؤ، سر نہ منڈاؤ، یہ اشارہ ہے تم ابھی احرام نہ کھولو، احرام تو تب کھولو گے جب یہ جانور اپنی جگہ پر جا کر ذبح ہو جائے گا، پھر تم احرام کھولو گے، یہ نہیں کہ ابھی مجھے روک دیا لہٰذا میں ابھی ادھر احرام کھول دوں اسی وقت، تو اسی وقت احرام کھولنا جائز نہیں ہے۔ تو اب یہاں دوسری بات، تم سر نہ منڈاؤ، اس لفظ سے پتہ چلا اللہ تعالیٰ کو پسند حج کے موقع پر سر منڈانا ہے، نہ کہ بال کاٹنا۔ معلوم ہوتا ہے پسند کیا ہے؟ سر منڈانا۔ اس لیے یہ نہیں کہا کہ تم بال نہ کاٹو، کہا سر نہ منڈاؤ۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر جب دعا فرمائی تو آپ نے فرمایا اللہم اغفر للمحلقین، اے اللہ حلق کرنے والوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ مقصرین کے لیے بھی دعا کر دیں جو بال کاٹ رہے ہیں، چوتھائی بال۔ آپ نے پھر دعا کی محلقین کے لیے، 3 مرتبہ دعا کی حلق کرنے والوں کے لیے، چوتھی مرتبہ آپ نے دعا کی بال کاٹنے والوں کے لیے۔ تو اس لیے حج کے موقع پر اور عمرے پر افضل کیا ہے کہ انسان کو حلق کرنا چاہیے۔ اب یہ حکمت کیا ہے، شریعت کیوں کہتی ہے سر منڈاؤ؟ یہ اس لیے کہ اس کی حکمت ہے اطاعت اور فرما برداری کی طرف۔ انسان اپنا سر جھکا دیتا ہے کہ میرے بال کاٹ دو، وہ زبان حال سے کہتا ہے اے اللہ میں نے گردن جھکا دی، اگر تجھے میرا سر چاہیے تھا میں اس پہ بھی راضی ہوں، لیکن تم مہربان ہے، تو نے حکم صرف بالوں کا دیا۔ سمجھ گئے؟ یہ حکمت ہے کہ انسان اس لیے بال کٹاتا ہے کہ انسان سر و سجود ہو گیا، اے اللہ میں نے اپنی گردن پیش کر دی، اگر حکم ہوتا تو میں تیرے راستے میں گردن کٹوا دیتا، لیکن تو غفور الرحیم ہے، تو نے یہ نہیں کہا، حکم کیا دیا؟ اس لیے جب مدرسے میں حکم ہوتا ہے بال کٹواؤ، یہ اشارہ ہوتا ہے طالب علم استاد کا ادارے کا فرما بردار، اس نے اپنا سر جھکا دیا، فرما بردار ہے۔ جو کہتا ہے میں بال نہیں کاٹتا اس میں تکبر ہے، اکڑ ہے، اور اکڑنے والا اللہ کو پسند نہیں، نہ اللہ کو پسند ہے نہ اساتذہ کو پسند۔ متواضع انسان اللہ کو بھی پسند ہے، اساتذہ کو بھی پسند ہے، اور اللہ متواضع سے دین کی خدمت بھی لیتا ہے۔ بہرحال تو حلق یہاں ولا تحلقوا رؤوسکم، تم اپنے سروں کا حلق نہ کرو یہاں تک کہ تم پہنچ جاؤ، یہاں تک کہ ہدی کا جانور پہنچ جائے اپنے ٹھکانے یعنی حدود حرم میں یا حلال ہونے کی جگہ میں۔ فمن کان منکم مریضا، پر جو تم میں سے بیمار ہو، او به اذى من رأسه، یا تکلیف ہو اس کے سر میں، یا تکلیف ہو اس کے سر میں۔ اب من رأسه کے بعد عبارت لکھو فحلق فعليه فدیۃ، فحلق فعليه فدیۃ، پر جس کے سر میں تکلیف ہو تو وہ حلق کر دیں اور وہ اس کا فدیہ دے۔ ففدیۃ من صیام، پس فدیہ ہے روزے رکھنا، نیچے لکھیں 3 روزے۔ او صدقۃ، یا صدقہ دینا، نیچے لکھیں 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا، 6 کو کھانا کھلا دے، یا
نصف سا جو گندم ہے نا وہ صدقہ کر دے، نصف سا، او نسک یا قربانی کرنا، جانور ذبح کرنا۔ تو 3 اختیارات ہیں۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم امن میں ہو جاؤ، جب تم امن میں ہو، یعنی حالت امن میں اگر تم ہو، جنگ کی حالت نہیں ہے اور کسی نے روکا نہیں ہے، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ، اب یہاں سے نئی باتیں، یہاں تک جو جملہ ہے وہ سمجھ آیا۔ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو تو اسے چاہیے کہ وہ حلق کر دے اور اس کے بدلے میں فدیہ دے دے۔ آیت کا یہ ٹکڑا نازل ہوا تھا، ایک صحابی تھے کعب ابن عجرہ، کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس صحابی رسول کے سر میں جوئیں بہت زیادہ ہو گئی تھی، تو سر میں مسلسل جوئیں تھیں اور وہ ان کے احرام کے کپڑوں پہ بھی ٹپک رہی تھیں، گر رہی تھیں، اور وہ جوئیں ان کے بالوں میں بھی تھیں، اس سے ان کو بڑی تکلیف تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں اس سے تکلیف ہے؟ کہا یا رسول اللہ بڑی تکلیف ہے۔ تو قرآن کی آیت نازل ہو گئی کہ حلق کر دو اور اس کے بدلے میں یا تو 3 روزے رکھو یا 6 کو کھانا کھلاؤ یا ایک جانور ذبح کرو۔ تو جس سے سر میں تکلیف ہو، اسی طرح اگر کسی کے سر میں زخم ہے تو دیکھو قرآن نے جامع لفظ کہا، یہ نہیں کہا کہ تمہارے سر میں جوئیں ہوں، کیا کہا؟ تکلیف ہو، تو اذا کا لفظ جامع۔ اب یہ چاہے سر میں زخم ہو یا سر میں بیماری ہو، کوئی بھی تکلیف ہو، سب کو شامل ہے۔ تو تم حلق کر دو اور فدیہ دے دو، فدیہ 3 روزے یا 6 مسکینوں کو کھانا یا قربانی۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم امن میں ہو، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، پس جو فائدہ حاصل کرے گا عمرے کا حج کے ساتھ، جو فائدہ حاصل کرے عمرے کا حج کے ساتھ، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پس جو آسان ہو اس کے لیے ہدی کے جانور میں سے، جو آسان ہو، جو میسر ہو، جو میسر ہو اسے ہدی کے جانور میں سے وہ ذبح کرے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، پس اگر وہ ہدی کا جانور نہیں پاتا، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، 3 روزے رکھے حج کے ایام میں، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 روزے رکھے جب وہ لوٹ کر آئے، جب وہ لوٹ آئے۔ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ، یہ ہو گئے 10 مکمل۔ ذَلِكَ، یہ حکم، ذَلِكَ یہ حکم، لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، اس شخص کے لیے ہے جو مسجد حرام کے پاس رہنے والا نہ ہو۔ حاضری کا معنی رہنے والا، یہ حکم اس کے لیے ہے جو مسجد حرام کے پاس رہنے والا نہ ہو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، نسخہ عمل، اور جان لو ان اللہ شدید العقاب، یقیناً اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ دیکھیں فَإِذَا أَمِنْتُمْ، یہاں سے اب بیان ہو رہا ہے حج تمتع کا۔ آپ نے پڑھا ہے حج کی 3 قسمیں، حج تمتع، حج قران اور حج افراد۔ اب حج تمتع وہ ہوتا ہے جس میں حج اور عمرے دونوں کو ایک ساتھ ملایا جاتا ہے، اور حج قران میں بھی حج اور عمرے دونوں کو ایک ساتھ ملایا جاتا ہے، لیکن فرق دونوں کے درمیان میں یہ ہوتا ہے کہ تمتع میں آدمی عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیتا ہے، اور جب دوبارہ حج کے ایام آتے ہیں تو دوبارہ احرام باندھتا ہے۔ اور حج قران میں جب جیسے ہی آدمی وہاں پہنچ گیا، عمرہ کیا، تو جب تک حج نہیں کرے گا وہ احرام کھول نہیں سکتا، احرام کی پابندیوں میں رہتا ہے۔ تو اس لیے دونوں جائز ہیں، لیکن آسانی کس میں؟ حج تمتع میں۔ اس لیے آج کل جو حجاج کرام جاتے ہیں عموماً وہ تمتع کرتے ہیں کہ وہاں پہنچ کر پہلے عمرہ کرتے ہیں، احرام کھول دیتے ہیں، اور پھر حج کے ایام میں احرام باندھتے ہیں۔ تو اب آگے تیسرا آ رہا ہے وہ حج افراد ہے۔ حج افراد کس کو کہتے ہیں؟ کہ صرف آدمی حج کرے گا، عمرے کی نیت اس کے ساتھ نہیں کر سکتا، اور یہ حج افراد وہاں کے رہنے والوں کے لیے، حدود حرم میں جو رہنے والے ہیں نا، وہاں میقات کے ارد گرد حدود حرم میں رہنے والے ہیں، وہ عمرہ نہیں کریں گے بلکہ صرف حج کریں گے۔ وہ حج کریں گے، عمرے کو ساتھ نہیں ملائیں گے۔ عمرہ کرنا ہے تو الگ سفر میں کریں، اس سفر میں وہ صرف ایک عبادت کریں گے۔ اب دیکھیں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو آدمی حج تمتع کر رہا ہے تو وہ قربانی کرے گا۔ حج تمتع والا جہاں کر وہاں پر جانور ذبح کرے گا۔ حج کے بعد جانور ذبح کرتے ہیں 10 تاریخ کو نا، تو اگر وہاں جانور اسے مل جائے جانور ذبح کرے، اگر جانور نہیں ہے یا نہیں ملتا، یہ گنجائش نہیں ہے، تو 10 روزے رکھے گا، 3 روزے وہاں رکھے گا اور 7 روزے جب وہ حج سے فارغ ہو جائے، اور یہ 3 روزے بھی 9 ذی الحجہ سے پہلے رکھ دیں۔
اگر اس کے پاس اتنے نہیں ہیں تو عرفہ کے سے پہلے 3 روزے رکھ لیں اور 10 روزے جب وہ حج سے فارغ ہو جائے۔ اذا رجعتم جب لوٹ آئے، اب یہ عام ہے، چاہے وہاں بھی اگر رکھنا چاہے تو احناف کے ہاں حج سے فارغ ہونے کے بعد احرام کھول کر وہاں بھی رکھ سکتا ہے، اور چاہے تو اپنے گھر لوٹ کر آئے تب بھی رکھ سکتا ہے۔ تو گویا تمتع کے لیے قربانی لازم ہے۔ اب دیکھیں عبارت کہ فَإِذَا أَمِنْتُمْ جب تم امن میں ہو، حالت امن میں ہو، جنگ وغیرہ نہیں ہے تو تم آ رہے ہو، فَمَنْ تَمَتَّعَ جو فائدہ حاصل کرے عمرے کا حج کی طرف، حج کے ساتھ، اِلیٰ بمانے معاہ جو عمرے کا فائدہ حاصل کرے حج کے ساتھ، یعنی ایک تیر میں 2 شکار، عمرہ بھی ہو گیا اور حج بھی ہو گیا۔ تو اب اللہ نے کہا جب تم فائدہ حاصل کر رہے ہو فَمَسْتَيْسَرَ پس جو میسر ہو ہدی کے جانور میں سے وہ ذبح کرو، کہ اللہ نے تمہارے لیے آسانی رکھی کہ ایک سفر میں 2 عبادتیں، لہٰذا تم شکر میں کیا کرو، ایک جانور ذبح کرو۔ اور فَمَن لَّمْ يَجِدْ پس اگر جو نہ پائے، جانور نہ پائے تو وہ 3 روزے رکھیں حج کے ایام میں اور 7 روزے رکھے جب وہ لوٹ کر آئے۔ تو میں نے آپ کو کہا یہ عام ہے، وہاں بھی رکھ سکتے ہیں اور یہاں لوٹ کر آنے کے بعد بھی رکھ سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ، یہ ہو گئے مکمل 10 روزے ہو گئے۔ ذالک یہ حکم لمن اس شخص کے لیے ہے کہ جو مسجد حرام کے پاس رہنے والا نہ ہو، یہ حکم اس کے لیے ہے، یعنی 10 روزے رکھنا، قربانی کا جانور یہ ذبح کرنا، یہ اشارہ ہے۔ تو نیچے لکھیں اس میں اشارہ ہے حج افراد والوں کی طرف، کیونکہ حج افراد والا وہ ہوتا ہے جو حدود حرم کے پاس رہتا ہے۔ اللہ نے کہا یہ حکم اس کے لیے جو حدود حرم کے پاس رہنے والا نہ ہو۔ عبارت سمجھ آ رہی؟ یہ جو آیت کا ٹکڑا ہے نا، لمن لم یکن اہلہ، یہ حکم تب ہوگا جب کہ وہ حدود حرم کے پاس رہنے والا نہ ہو، یعنی وہ تمتع تب کرے گا جب کہ حدود حرم میں نہ رہتا ہو۔ اگر حدود حرم میں رہتا ہے تو وہ تمتع نہیں کرے گا، وہ تو حج افراد کرے گا۔ یہ حکم تب ہے جب کہ وہ حدود حرم کے پاس رہنے والا نہ ہو۔ تو مفہوم مخالف، اگر وہ حدود حرم کے پاس رہنے والا ہے تو وہ تمتع نہیں کرے گا بلکہ حج افراد کرے گا۔ اسی لیے ذالک کے نیچے لکھو التمتع جائز، یہ تمتع جو جائز ہے، لمن اس شخص کے لیے جائز ہے، تمتع جائز ہے اس شخص کے لیے جائز ہے کہ جو مسجد حرام کے پاس رہنے والا نہ ہو۔ رہنے والا سے کیا مراد ہے؟ تو حاضر المسجد پر حاشیے لکھیں، یعنی میقات سے باہر ہو۔ اگر کوئی میقات سے باہر ہے وہ تمتع کرے گا، جو میقات کے اندر ہے وہ تو حج افراد کرے گا۔ اب یہ مطلب نہیں کہ مسجد حرام کے ساتھ اس کا گھر بنا ہوا، اس کی رہائش ہو، مراد کیا ہے؟ میقات، یعنی تمتع کرے گا وہ جو حدود حرم سے باہر ہو، میقات سے باہر، اور افراد وہ کرے گا جو میقات کے اندر ہوگا، جو حدود حرم کے اندر ہوگا، میقات کے اندر وہ افراد کرے گا۔ واتقوا اللہ، تو دیکھو اس آیت کے اندر حج افراد کا تذکرہ بھی آ گیا اور حج تمتع کا تذکرہ بھی آ گیا، اور تمتع کے ضمن میں قران بھی آ گیا، چونکہ قران میں بھی آدمی فائدہ لیتا ہے نا، حج اور عمرے دونوں کو جمع کرتا ہے، تو قران اس کے ضمن میں آ گیا۔ اب چونکہ قران میں احرام نہیں کھولتا اور یہاں احرام کھولتا ہے، صرف اتنا فرق ہے، تو اللہ نے ایسی تعبیر اختیار کی جس میں دونوں چیزیں آ گئی، تو تمتع اور قران بھی آ گیا اور آخری جملے میں حج افراد بھی آ گیا۔ الحج اشہر معلومات، عبارت لکھیں نیچے وقت احرام الحج، وقت احرام الحج، حج کے احرام کا جو وقت ہے، اشہر معلومات، یہ چند مہینے ہیں معلومات۔ اب معلومات کے 2 معنی ہیں۔ نمبر 1، پہلا معنی ہے شمار کیے ہوئے، دوسرا مفہوم ہے متعین کیے ہوئے، اور یہی معنی راجح ہے، معلوم یعنی متعین۔ حج کے چند مہینے ہیں جو معلوم ہیں یعنی متعین ہیں۔ دیکھیں حج کتنے مہینوں میں ہوتا ہے؟ حج کے 3 مہینے ہوتے ہیں نا، شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ۔ تو یہ پہلے لوگ جب سفر کرتے تھے تو وہ سفر کرتے تھے شوال سے وہ لوگ سفر کر کے آتے تھے، اس دور میں سواریوں پر، گھوڑوں، اونٹوں پہ، پھر ذی الحجہ میں پہنچ جاتے اور حج کی عبادت ادا کرتے۔ تو اشہر حج جو ہے وہ 3 مہینوں کو کہا جاتا ہے، اسی لیے جمع کا صیغہ ہے۔
تو اشہر جو جمع کا صیغہ ہے نا، حالانکہ حج تو ویسے ادا ہوتا ہے صرف 5 دنوں میں، ذوالحجہ کے 5 دن ہیں، 8، 9، 10، 11، 12 میں ادا ہوتا ہے، لیکن چونکہ اس دور میں تیاری کرنا، اس کے لیے آمد و رفت، سفر، آغاز یہ ہوتا تھا شوال سے، اس لیے اس کو کہتے ہیں اشہر معلومات۔ فمن فرض فیہن الحج، پس جس شخص نے فرض کر دیا اپنے اوپر حج، فلا رفث ولا فسوق، پس نہ وہ فحش بات کریں، ولا فسوق اور نہ وہ نافرمانی کریں، ولا جدال فی الحج اور نہ وہ جھگڑیں حج کے اندر۔ وما تفعلوا من خیر، پس جو بھی تم عمل کرو گے کوئی بھلائی کا، یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جانتا ہے۔ وتزودوا، اور تم توشہ اختیار کرو، فإن خیر الزاد التقوی، اور بہترین توشہ تو ہے تقوی کا۔ واتقوا یا اولی الالباب، اور اے عقل مندو تم مجھ ہی سے ڈرو۔ دیکھیں یہاں اللہ نے فرمایا فمن فرض فیہن الحج، پر جس شخص نے فرض کر دیا اپنے اوپر حج، جس نے اپنے اوپر حج کو فرض کیا، تو یہاں 3 چیزوں سے اللہ نے روکا ہے۔ تو 3 چیزوں سے اللہ نے روکا، فلا رفث، فحش بات نہ کریں، ولا فسوق، نافرمانی نہ کریں، ولا جدال، اور جھگڑا نہ کریں، یعنی حج کے اندر 3 چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ دیکھیں حج کے اندر پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ ہے انسان کے اندر ہے شہوت، جسے کہتے ہیں قوت شہوانیہ بہمیہ، انسان کے اندر شہوت ہے، اور انسان کے اندر یہ شہوت چوپایوں کی طرح، جیسے چوپایوں میں ہوتی ہیں، تو انسان میں شہوت ہے، تو فلا رفث سے روکا، فحش بات کی طرف یہ اشارہ جماع کی باتیں کرنا، جماع کا فعل کرنا، قولی باتیں ایسی کرنا، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو گویا یہاں روکا گیا پہلی چیز وہ قوت شہوانیہ جو بہمیہ ہوتی ہے، جس میں انسان مشابہ چوپایوں کے ہوتا ہے، یعنی جب انسان پہ شہوت ہوتی ہے نا، اس کی حالت چوپائی کی طرح ہوتی، جیسے چوپائے کو پتہ نہیں ہوتا تو انسان کی شہوت میں عقل کام نہیں کرتی، اسے چھوٹے بڑے نفع نقصان کا پتہ نہیں ہوتا، اور وہ شہوت میں لگ کر اپنے آپ کو ذلیل و